آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام دہ نفیس پکے 2 منزلہ گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیاوی آسائشیں مہیا تھیں۔ ان کا یہ نیا گھر سردار ابو طالب کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ خانہ خدا بھی 2 فرلانگ کے فاصلے پہ تھا۔ گھر میں خدمت کے لیے غلام تھے، سواری کے لیے اونٹ تھے، دودھ کے لیے اونٹنیاں اور بھیڑ بکریاں تھیں۔ شادی کے بعد سیدہ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے بھائی حکیم بن حزام کے پاس گئیں تو انہوں نے مروت میں کچھ دن پہلے عکاظ کے میلے سے خریدے ہوئے چند نوعمر غلاموں کو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کھڑا کر دیا کہ جو ان میں سے پسند آئے وہ تمہارا ہوگا۔ سیدہ نے ایک درمیانے قد کاٹ کے گندمی رنگ میں بڑی بڑی ذہین آنکھوں والے لڑکے کو چن لیا۔ لڑکے کی عمر 15-16 سال تھی۔ نام تھا زید بن حارثہ۔ زید کو سیدہ گھر لے آئیں اور گھر لا کے اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ اب آپ کا ہوا۔ زید کا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کا انداز ایک تہذیب یافتہ لڑکے کا تھا۔ وہ لکھ پڑھ بھی سکتا تھا۔ پتہ چلا وہ ایک معزز اور متمول گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے والد قدیمی یمن سے نکلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے جو عراق اور شام کی سرحد کے پاس کلب قبیلے میں رہتے تھے۔ اس کی والدہ کا تعلق عرب کے مشہور دیومالائی کردار ملک الشعر حاتم طائی کے قبیلے طے سے تھا۔ ایک بار زید کی والدہ بیٹے کو لے کر اپنے میکے ملنے گئیں۔ حاتم طائی جیسے عظیم مہمان نواز سخی کے علاقے میں کچھ گھڑ سوار راہزنوں نے حملہ کیا، لوٹ مار کی اور اسی میں وہ زید کو اٹھا کے لے گئے اور عکاظ میں بیچ دیے۔ وہیں سے بکتا بکاتا زید سیدہ کے بھائی حکیم کے ہاتھ آ گیا۔ زید کو اپنے والدین اور ان کا علاقہ یاد تھا۔ عکاظ کے میلے میں بھی وہ تماش بینوں اور اپنے خریداروں کے چہروں کو دیکھ دیکھ کے پہچاننے کی کوشش میں لگا رہا کہ شاید کوئی اس کے قبیلے قلب کا بندہ ہو جس کے ہاتھ وہ اپنے والدین کے نام کوئی سندیش بھیج سکے۔ مکہ میں سیدہ کے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہتے رہتے اسے دھیرے دھیرے غلامی اچھی لگنے لگی۔ یہ کیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کبھی ڈراتے ہی نہیں؟ ایک ہلکی سی دلربا مسکراہٹ ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ رہتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے اس کے اپنے اندر کی اداسیاں بجھنے لگتی، دل میں خوشی کی کلیاں کل بلانے لگتی۔ مکے کی گلی کوچوں میں سارے عرب سے آئے لوگ گزرا کرتے تھے۔ حج کے دنوں میں تو وہاں لوگوں کا انبوہ جمع ہو جاتا تھا۔ عرب کے ہر کونے سے وہاں لوگ پہنچے ہوتے۔ ایک حج کے موقع پہ اسے اچانک اپنے قبیلے کے کچھ لوگ نظر آ گئے۔ زید نے انہیں پہچان لیا، ان کے قریب گیا، ان سے ملا، وہ بھی جان گئے۔ زید نے اپنے والدین کے متعلق پوچھا، خیریت کی خبریں سنی۔ اسے بتایا گیا کہ تمہارے والد اور چچاؤں نے بہت دور دور تک تمہیں ڈھونڈا، تمہاری ماں اب بھی تمہیں یاد کر کے آنسو بہاتی ہے۔ جذبات میں زید کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے کوئی پیغام بھیجے۔ عرب کے حساس غریب الوطن غلام کے پاس بھیجنے کو اپنے دلی جذبات کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ پڑھا لکھا مہذب لڑکا تھا، اپنے جذبوں کو شاعری میں اسے سمونا آتا تھا۔ اس نے ایک نظم لکھی اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو دے دی، کہا یہ میرے والدین کو پہنچا دیجیے گا۔ نظم کچھ یوں تھی: ہر چند کہ میں بہت دور ہوں، میرا پیغام محبت لے جاؤ میرے اپنوں کے پاس جو میرے دل میں رہتے ہیں۔ میں رہتا ہوں اس شہر میں جو عرب ریگزاروں میں سب سے مقدس شہر ہے۔ دکھی نہ ہوں، افسردہ بھی نہیں ہونا، میری تلاش میں اب اونٹوں کو دوڑا کے نہ تھکانا۔ میں کہنے کو غلام ہوں مگر میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے تمام شریف زادوں میں
سب سے بہترین، خاندان کی لڑیوں میں الامین ہے، اس کا کنبہ عظیم تر ہے، ہر چند کہ میں بہت دور ہوں مگر دکھی نہیں ہوں، میرا پیغام محبت ہے، اسے پہنچاؤ۔ جب زید کا پیغام اس کے باپ نے پڑھا، اس کی ماں نے سنا، اس کے خاندان کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ زید کے باپ حارثہ نے اپنے بھائی کعب کو ساتھ لیا اور اونٹ دوڑاتے ریگستانوں کو عبور کرتے 4 ہفتوں کی مسافت کے بعد مکہ پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ڈھونڈنے میں انہیں دیر نہیں لگی۔ الامین کے لقب سے بچہ بچہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا تھا۔ زید کے باپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ دستک دے دی۔ سال ہر سال کی تلاش اور 4 ہفتوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد حارثہ کو منزل ملی تھی۔ اس کے دل میں خدا جانے کیا کیا خوف ہوں گے، کیا کیا ارمان ہوں گے۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ زید کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا جانے اسے اس کے بیٹے سے ملنے نہ دے، بیٹا کس حال میں ہوگا، غلامی میں رہ کے نہ جانے کیسے دکھوں سے گزر رہا ہوگا، اس کی صحت کیسی ہوگی، وہ بیمار تو نہیں ہو گیا ہوگا۔ وہ دستک دے کر دروازہ کھلنے کے انتظار میں اونٹ سے اترا ہوا دہلیز کے پار جھکا جھکا سا اداس کھڑا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں اچھلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ سفر کی تھکان اس کے جسم کو شکستہ کیے ہوئے تھی۔ کپڑوں اور بالوں میں راہ کا غبار چپکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ والے اونٹ سے اس کا بھائی کعب مکہ کی اجنبی بستی میں 2 منزلہ پروقار مکان کے دروازے پہ اپنے اونٹ سے خوف زدہ سا چہرہ لیے اتر رہا تھا۔ وہ خوش قطع آبرو بھرا گھر دیکھ کے سہما ہوا تھا۔ وقت دھیرے گزرتا دونوں کو محسوس ہو رہا تھا۔ دروازہ کھلتا ہے، ہولے ہولے ایک ایک کر کے دونوں پٹ کھلتے ہیں۔ دروازہ کھولنے والا زید ہی ہوتا ہے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑے اپنے باپ کا گرد آلود تھکا دکھی چہرہ دیکھ کے تڑپ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوشی کا پٹاخہ چلتا ہے۔ آنکھیں شدت جذبات سے ابل پڑتی ہیں۔ لپک کے اپنے باپ کے حیرت اور خوشی سے کھلتے بازوؤں میں جا گھستا ہے۔ ان دونوں کو ان کا چچا بڑھ کے اپنے بازوؤں میں لے لیتا ہے۔ تینوں کے خوشی میں بلبلانے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اندر سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے دھیرے چلتے دروازے پہ آتے۔ زید کا باپ زید کو اپنے بازوؤں میں لیے آنکھیں اٹھا کے سہم کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ دل ربا استقبالیہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ زید کا باپ اور ان کا بھائی اچھل کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھے ہوئے خیر مکتوبی ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں اور کندھے پر لیے کپڑے سے اپنی اپنی آنکھیں پوچھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو گھر کے اندر شفقت سے بلا لیتے۔ گرمیوں کے دنوں میں صحن میں اگے ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک بچھی چارپائی پہ مہمان بیٹھ جاتے۔ زید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کو سمجھ کے ان کے لیے میٹھا مشروب لینے بھاگ جاتا۔ تھوڑی سی تمہید کے بعد زید کا باپ کہہ دیتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ یہ بھی عرض کر دیتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بیٹے کی رہائی کے لیے جو بھی تاوان مانگیں گے وہ دینے کو تیار۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل جمی سے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کو انتخاب کر لینے دیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے آپ کے ساتھ چلا جائے، بغیر کسی تاوان کے کوئی پیسہ نہیں لوں گا، کوئی ہرجانہ نہیں آپ کو ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو۔ زید کے والد اور چچا کے چہروں پہ ایک دم خوشیاں آ جاتی، مگر وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے جملے کے دوسرے حصے کو سن کے حیران ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن کہہ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی غلام بھی آزادی کے سامنے غلامی کا انتخاب کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو آواز دی، وہ مشروب لیے پہنچ گیا۔
دونوں نے مشروب کے پیالے پکڑے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے پوچھا، ان معزز حضرات کو جانتے ہو؟ زید بولا، سرکار یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے کہا، زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم آزاد ہو، کوئی تاوان نہیں انہیں دینا، تمہیں اجازت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ زید کے والد اور چچا محبت سے مغلوب ہوئے بازو کھول کے اپنے بیٹے زید کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور زید عجیب سے صدمے سے آنکھیں کھولے حیرانگی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکنے لگتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو مجھے بھی تم اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو، فیصلہ تم خود کرو۔ زید کے والد اور چچا اٹھتے اٹھتے وہیں اپنے کھلے بازوؤں میں زید کو لپیٹے اور ہاتھوں میں میٹھے مشروب کے پیالے پکڑے ایک لمحے کے لیے ہوا میں منجمد ہوئے۔ زید کے چہرے پہ بدلتے ہوئے رنگ کو ٹک ٹکی لگا کے تکتے ہیں۔ زید بڑی محبت اور عقیدت سے اپنے باپ اور چچا کو جی بھر کے دیکھتا ہے اور پھر ادب سے سر جھکا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے کپ کپانے لگتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ آئی بات کہیں نہیں جاتی، کچھ دیر تک اس کے ہونٹ تھر تھر آتے رہتے ہیں، اس کی آنکھوں سے دو آنسو بھی ڈھلک کے ہونٹوں پہ لرزنے لگتے ہیں، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے پکڑ کر ان پہ ماتھا رکھ کے بلبلا کے بول پڑتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے پاس رہنا ہے، میں نے کہیں نہیں جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دور نہ کیجیے گا، میرے والدین بہت اچھے ہیں، مجھے ماں باپ سے بہت پیار ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ زید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے اونٹنے کی بچے کی طرح بلبلا کے رونے لگتا ہے، آنسوں سے اس کا چہرہ تر بتر ہو جاتا۔ زید کے والد اور چچا کے چہروں پہ عجیب حیرانگی اتری ہوتی، لگتا ہے ان کے ذہن معاف ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوا کہ کسی نے آزادی کی نسبت غلامی کو چنا۔ یہ کیا منظر وہ دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے روتے ہوئے زید کو کندھوں سے پکڑ کے اوپر کیا، ان کی آنکھوں میں بھی محبت کے دیے جل اٹھے، لطیف معطر آنسوؤں کی بوندیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن آنکھوں سے سرک کے ان کے گلاب گالوں پہ سرسرانے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کا بازو محبت سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اسے اپنی بغل میں لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زید کے والد اور چچا کو محبت سے بولے، آپ اپنے مشروب پی لیں، باقی باتیں خدا کے گھر کو گواہ بنا کے کعبہ کی چوکھٹ پہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے اپنے مشروب پیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑے کعبے کے پاس آئے، حجر اسود کو چوما، پھر طواف میں چلتے ہوئے حتیم میں کھڑے ہو گئے، صحن کعبہ میں موجود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بآواز بلند کہا، کعبہ کے صحن میں موجود لوگوں غور سے میری بات سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم خدا کے گھر کو اور آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے زید کو آزاد کیا، زید کو اپنا ولی بنایا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہے۔ زید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کے زاروں قطار رونے لگتا، اسے غلامی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت مل گئی۔ زید کے والد اور چچا کی آنکھیں بھی فرتے جذبات سے بھیگ جاتی ہیں، وہ بھی آ کر اپنے بیٹے کے کندھے تھپ تھپانے لگتے ہیں اور محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور غلام کو بغلگیر ہوئے روتے دیکھ کے ان سے ہٹ کے ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ کچھ دن وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان رہنے کے بعد دل جمعی سے خوشی خوشی اپنے گھر پلٹ جاتے۔ ان کے بیٹے نے خدا کے گھر والے شہر میں سب سے معتبر الامین کو چن لیا تھا۔ ان کا بیٹا کسی کا غلام نہیں رہا تھا، وہ کعبے کے وارث کا وارث بن گیا تھا۔ اس کی بدولت ان کے پورے قبیلے کی بنو ہاشم سے عجیب تعلق داری پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خوشی خوشی چلے گئے۔ اس دن سے زید مکہ میں زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ زید کی یہ نئی پہچان مکے کے 10 قریش قبائل کی اشرافیہ کے لیے جہاں اچنبے کی بات تھی، وہیں مکہ کے سب قبیلوں کے غلاموں کے لیے ایک انوکھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشگوار جان آفرین تصور کی تصویر کشی بھی تھی۔ ہر غلام دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش وہ زید ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام۔